امن ایک احتجاج کیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں آگے ہمارے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی داستان اور تاریخ دہرائی گئی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ لیاقت باغ میں 55 عوامی نیشنل پارٹی کے پرامن احتجاج جلسے والے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، پولیٹیکل ورکرز کو، اور اس پر الزام لگایا گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ یہی لوگ تھے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. اور بات میڈم سپیکر یہ ہے کہ جب اپنے اوپر آ جاتی ہے پھر اس سے آپ اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا، پرامن کیا، اور ہم نے کوئی ایسی طریقہ اختیار ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر انہوں نے ایک ایسا وحشیانہ قسم کا اور ایک ایسی طریقہ واردات ڈالی جس طرح ہم کئی مجرم ہیں. میڈم سپیکر، سوال بہت زیادہ بنتے ہیں. سوال یہ بنتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ مینڈیٹ کیوں چوری کیا. دوسرا سوال میڈم سپیکر یہ بنتا ہے کہ آپ نے ججوں کے سلیکشن کا طریقہ کار کیوں بدلا. پھر سوال بنتا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کیوں لائی. پھر سوال یہ بنتا ہے میڈم کہ آپ نے سارے راستے کیوں بند کیے. میڈم سپیکر، سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے احتجاج کی آڑ میں ہر جگہ پہ پشتونوں کو ہراساں کرنا شروع کیا، اور پھر کہتے ہیں صوبائیت کو آپ رنگ نہ دیں، صوبائیت کا رنگ نہ دیں، تعصب کا رنگ نہ دیں. میڈم سپیکر، اسلام آباد میں اگر کوئی پشتون ریڑھی لگانے والا بھی ہے اس کو بھی پکڑا ہوا ہے. اگر کوئی جو ہے نا اس شکل و صورت سے نظر آ جائے کہ یہ تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے. میڈم سپیکر، یہ جو اے پی سی کر رہے تھے، ہم یہ کہتے ہیں میڈم سپیکر کہ ہمیں آپ گیس رائلٹی نہ دیں، اپنے پاس رکھ لیں. آپ ہمیں ہائیڈرو والا منافع نہ دیں، اپنے پاس رکھ لیں. آپ ٹوبیکو سیس نہ دیں، اپنے پاس رکھ لیں. آپ ہمیں مدنیات نہ دیں، اس پہ جو آپ منافع کماتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں. میڈم سپیکر، کوئی بھی فنڈ ہو ہمیں نہ دیں، اپنے پاس رکھ لیں. کوئی اگر ان کے پاس وسائل ہیں ہمیں نہ دیں، اپنے پاس رکھیں. ہماری صرف ایک التجا ہے. ہم جولی پلا کے آپ کے سامنے کہتے ہیں، جولی پلا کے ہم کہتے ہیں کہ خدا را ان لوگوں کو بتا دیں ہمیں امن چاہیے، ہمیں مزید نہ مارے. ہم میڈم سپیکر جس بھی جامع میں جاتے ہیں ادھر ہمیں مارا جاتا ہے. میں بدقسمتی سے کہ ہمارے پنجاب کے ورکرز پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس وجہ سے پنجاب کے ورکرز ہمارے ساتھ نہیں نکلے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر گھر کے اوپر انہوں نے پولیس کھڑی کی ہوئی تھی. میڈم سپیکر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ لے آتے ہیں. ہمارے ہر قائد کو انہوں نے پنجاب میں پکڑا ہوا ہے. ہم ان کا یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں نکلے تو ان کو ہم کوئی تحفظ دے رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات بے حد زیادہ اس وجہ سے نہیں نکلیں. لیکن میڈم سپیکر، یہ بات بہت واضح ہے، اگر ہمارے ساتھ پنجاب کے ورکر سٹیج پہ کھڑے ہوتے تو ہمارے اوپر کبھی فائرنگ نہ ہوتی. یہ میڈم سپیکر، امن امان کی بات کرنا یا اپنے حق و حقوق کی بات کرنا، میڈم سپیکر یہ بہت بڑا ظلم بنا ہوا ہے یہاں پہ. اگر میں حق کی بات کروں کہ مجھے اپنے حقوق دو تو میں اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں ہوں. اگر میں ان کی بات کروں اور اپنے حقوق نہ مانگوں تو میں وزیرستان میں اور سوات میں بجوڑ میں بھی محفوظ ہوں. میڈم سپیکر، یہ ایک نیا رواج بنا ہوا ہے اس ملک میں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہو جاتا ہے، جو بھی بات ہو جاتی ہے، نثار باز کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی ہے. میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے تو افغان حکومت یا افغان، اور جب کوئی ہمارے اوپر فائرنگ کی ہے انہوں نے کی ہے تو پھر افغان، اور ہمارے اوپر جو بھی پاکستان کے اوپر مسئلہ بنتا ہے افغان. خدا را آپ لوگوں نے ان کو ہمارا ایسا بدترین دشمن بنایا جس طرح تاریخ میں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے. تو میڈم سپیکر، یہ حالات ایک ڈیزائن اس کے مطابق جا رہے ہیں، ایک انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایک منور ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے جائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پشتونوں کو زد و کوب کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے میڈم، یہ پوری میڈیا کہہ رہی ہے. کیا آپ لوگوں نے ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے ساتھ کہ آپ کو کوئی نہ ملے؟ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم جاہل، ہم لا علم ہیں، ہم بھوکے ہیں، پشتون پیاسا ہے، پشتونوں کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. لیکن میڈم سپیکر، پشتون بے ایمان نہیں ہے. ہم نے ہر جگہ پہ ہر وقت اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ وفا نبھائی ہے. ہم نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے جس سے کسی کا دل آزاری ہو جائے. پورے ملک میں، پورے ریاست میں، پوری ریاست کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں.
لیکن ہمارے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ بنگالیوں کو مار مار کر قوم پرست بنایا گیا. میں میڈم اسپیکر آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تاریخ آپ پڑھ لیں کہ بنگالیوں کو مار مار کے قوم پرست بنایا, اور آج ہمیں مار مار کے قوم پرست بنایا جا رہا ہے. یہی وجوہات ہے میڈم. پھر ہمارے شہیدوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہے, وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں, پھر ہم نے اٹھنا ہوتا ہے, ہم نے آگے پوچھنا ہوتا ہے, ہم نے ان کا ازالہ کرنا ہوتا ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ اگر ہمارے قائدین کو بے گناہ اور بے بنیاد مقدمات میں, اور یہ سیاست تو اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جو ہی حکومت میں آ جائے فوراً اس کو اگلے مخالف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, یہ کون سا طریقہ ہے میڈم؟ اور کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کا سر اور پیر ہو, اور درجنوں مقدمات بناتے ہیں, ایسے ایف آئی آر درج کرتے ہیں کہ ان پہ ہنسی آتی ہے. ایک بندہ جیل میں ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. ایک بندہ عدالت میں کھڑا ہے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. ایک بندہ اسپتال میں داخل ہے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں. خدا را, ایک بندہ بھی اگر شہید ہوا ہے, ایک ورکر بھی اگر شہید ہوا ہے, کیا وہ کم ہے؟ ایک انسان کی موت جو ہے پورے عالم کی انسانوں کی موت ہے میڈم. ہماری شرع, ہماری اصطلاح, ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. لیکن میڈم اسپیکر, جس طریقے سے ہم پہ یہ گولیاں برسائی گئی, جس طریقے سے ہم پہ یہ دہشت, میں کہتا ہوں میڈم اسپیکر, اتنی دہشت گردی تو آپ نے فلسطین میں اور اس میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. اور ہمارے عجیب, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ہمارے پختونخوا میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, آپ جب بھی دیکھیں, یہ ہمارے جرگے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرا چنار کو چھوڑ کے ادھر ہم گئے. بابا, ہم نے کبھی پرا چنار کو نہیں چھوڑا. اس کے لیے ہماری آلریڈی کمیٹی بنی ہے, ہماری آلریڈی حکومت اس کے لیے ہر سطح پہ مذاکرات بھی کر رہی ہے, اور کافی عرصے سے کر رہی ہے. شاید آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے, یا آپ لوگ اس کو نوٹس میں نہیں لانا چاہتے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ احمد کنڈی صاحب جب کھڑے ہوں گے ہمارے احتجاج کے, یہ جو ہوا تھا, کیونکہ ہمیشہ احمد کنڈی صاحب ہمیں آئین پڑھاتے ہیں, اور آئین کی جو ہے نا یہ آرٹیکل کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک میں نے کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ کا بتائیں گے کہ ہمارے پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل 119 بھی ہوتا ہے. اور دوسرا میڈم اسپیکر, ہم کہیں گے کہ یہ کہے گا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے یہ سپریم کمانڈر ہے, تمام آرم فورسز کا سپریم کمانڈر تو ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ہمیں پڑھائیں گے کہ بھائی فکر مت کرو, آرٹیکل 41 ہے پاکستان کے آئین کا, اور آپ لوگوں کا جو ہے نا ہم جائیں گے اور اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ سے, سپریم کمانڈر سے آپ لوگوں کے لیے انصاف دلوائیں گے. لیکن وہ احمد کنڈی صاحب نے کوئی آئین کا ذکر ہی نہیں کیا. پھر ہم نے کہا کہ یہ فریڈم آف اسمبلی ہے, ہمیں یہ بتائیں گے احمد کنڈی صاحب کہ آرٹیکل 16 ہے, فکر مت کرو, ہم جائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے آپ کے حقوق کی بات کریں گے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ سے. وہ بھی نہیں کیا. پھر ہم نے کہا کہ آئین کی تخلیق کے دعویدار ہیں, یہ ہمیں لازمی بتائیں گے کہ آپ لوگ بالکل فکر مت کریں, منتخب حکومتیں, اور ہمارے آرٹیکل 129 130 ہمیں پڑھا رہا ہے کہ تمام اختیارات جو ہے وہ منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی جو ہے نا یہ بھول گئے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جرگہ کرنے سے پہلے یا آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ یہ بھی سوچ لیتے کہ کس کے خلاف آپ لوگ یہ ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں اور کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ تو سارے حکومت والے بیٹھے ہوئے ہیں, وفاق والے سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے. آپ بتائیں نا, جو ان کا کرنا درنے والے بندے ہیں وہ سارے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اور یہ کر رہے ہیں ہمیں حقوق دلوانے کے لیے. کوئی حقوق ہمیں نہ دلواؤ. خدا را ہمارے پختونخوا پہ تھوڑا سا رحم کرو, اور یہ جتنی بھی ادارے ہیں یہ سارے وفاقی حکومت کے انڈر کمانڈ ہونے چاہیے. ابھی آپ اپنا سوچیں, کیا آپ کی منتخب حکومت ہے ادھر وفاق میں؟ کیا اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس اختیارات ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اپنا پوچھو, پہلے اپنا مسئلہ حل کرو, چھوڑو ہمارے مسئلے کو, اپنا مسئلہ حل کرو کہ یہ جتنی بھی ادارے ہیں کیا یہ آپ کے انڈر کمانڈ ہے؟ اگر آپ کے انڈر کمانڈ ہے تو پھر یہ کیوں ہمیں مار رہے ہیں؟ ادھر جو ہے نا ایک قسم کا ڈرامہ کر کے کیا بڑے خیر خواہ آئے ہیں, کیا خیر خواہ آپ آئے ہیں. میڈم اسپیکر, یہ ہم نے جب سے یہ حکومت سنبھالی ہے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, ان کا صرف ایک ہی داستان ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمارے اوپر اعتراض پہ اعتراض, اعتراض پہ اعتراض. شیخو پورا سے لے کر اسلام آباد تک میڈم اسپیکر
جتنی بھی پشتون ادھر کوئی ریڑا چلا رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, میڈم اسپیکر ہمارے بہت سارے لوگوں کو دکانوں سے اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. بھائی یہ ہمارے حقوق ہے, اپنے اداروں سے کہہ دیں, جرگہ نہ کریں, اے پی سی نہ کریں, سمپل ہمارا حل ہے, آپ اپنے اداروں کو اپنے کنٹرول میں کریں, اگر نہیں کر سکتے ہیں تو حکومت چھوڑ دیں پھر. لیکن یہ میڈم اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اگر خلاف ہیں تو پھر آپ یہ کریں. ہمیں انہوں نے ایک معیار طے کر دیا. بھئی آپ ہمیں معیار طے نہ کریں, آپ جو ہے نا سمپل یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہر اس قوت کے خلاف ہیں جو غیر سیاسی ہے اور کرتا یہ سیاست ہے. ہم نے کبھی جو ہے نا غیر سیاسی قوت کی کوئی وہ نہیں کیا. یہ ہمیں عجیب سے تانے دے رہے ہیں اور عجیب سی باتیں میڈم یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو لانے والے وہ کہتے ہیں ریاستی ادارے. بھئی آپ لوگوں کو کون لایا ہے؟ آپ لوگ کہاں پلے بڑے ہیں؟ اور یہ دوسری بات کہ جو ابھی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے میڈم اسپیکر, اس نے ریکارڈ پہ ہے, یہ اسامہ بن لادن کو خط لکھا ہے اس نے. وہ اسامہ بن لادن کے کاغذوں سے جب وہ ہلاک ہوا تو اس کے کاغذوں سے وہ خط نکلا شہباز شریف کا کہ آپ ہمارے صوبے میں دہشت گردی نہ کریں, آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے. میڈم اسپیکر کیا ایسا بندہ وزیر اعظم بن جائے, اس سے میں کیا توقع کروں گا؟ مطلب ہے پنجاب میں اگر دہشت گردی نہ کرے باقی میں کرے, لیکن پنجاب میں نہ کرے. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھا, وہ ابھی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہوا ہے. میں کیا توقع رکھوں ایسے وزیر اعظم سے؟ یہ میرے کیا خیال رکھے گا, میرے صوبے کا کیا خیال رکھے گا؟ میڈم اسپیکر یہ ایک ہمارے خلاف, پشتونوں کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے. جس طریقے سے ایک بائی ڈیزائن کہ یہ اسلام آباد میں میڈم اسپیکر آپ کو پتہ ہے کہ 80% کے قریب جو ہے نا پشتون رہ رہے ہیں, اور کراچی میں 30% سے زیادہ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پشتون ادھر ہمارے ساتھ احتجاج میں گیا ہو, لیکن یہ تاریخ بھول گئے ہیں. میڈم اسپیکر ملتان میں پشتونوں کی حکمرانی رہی ہے, ادھر ابھی بھی بہت سارے پشتون آباد ہیں, اور ادھر بھی پشتونوں کو انہوں نے زد و کوب کیا, ہراساں کیا, ان کی تجارت پہ, ان کی دکانوں پہ, ان کے گھروں پہ عجیب انداز سے ان کے جو ہے نا حملے کیے جاتے, ان کے اوپر چاپے پڑوائے جاتے ہیں تاکہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر نکل جائے. کیونکہ الزام کیا لگایا جاتا ہے, اور وہ کس آڑ میں لگائے جا رہے ہیں؟ اس آڑ میں کہ ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. یہ میڈم اسپیکر ہمارے ساتھ وفاق کا, ریاست کا ہمارے ساتھ رویہ ہے. اس میں میڈم اسپیکر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طریقہ کار یہی رہا جس طرح بنگال میں اپنایا گیا تھا تو یہ ملک کس طرف جائے گا؟ ہم نے ادھر ڈیپ پرووائڈ کی ہوئی ہے پوری ریاست کو, اور کہاں پہ ڈیپ پرووائڈ کی ہوئی ہے؟ ایسے بارڈر پہ ڈیپ پرووائڈ کی ہوئی ہے جہاں پہ دنیا جہاں کے حملہ آور آیا اور انہوں نے اس خطے پہ حملہ کیا, لیکن پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم سارے کھڑے ہیں. تو اس لیے میڈم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید اے پی سیز اگر آپ کروانا چاہتے ہیں اس سے پہلے سوچ لیا کریں, اے پی سی نہ کروائیں, جرگے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جائیں وفاق میں, سارے آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ریاستی اداروں کو کنٹرول کریں اور ان سے ہمارے حقوق دلوا دیں, نہ کہ ہمارے زخموں پر نمک چڑکانے کے لیے, اور نہ کہ ہمیں جو ہے نا نیچا دکھانے کے لیے. ان کا کوئی اور جواز ہی نہیں بن رہا تھا میڈم اسپیکر, ماں سوائے کہ ہمیں نیچا دکھائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے لیے کچھ نہ کریں, اپنے حقوق, اپنے اختیارات کو آپ سنبھالیں جو آپ کو آئین نے دیے ہیں, اور یہ آئین بھی ہمیں نہ پڑھائیں, یہ آئین ان کو پڑھا دیں جو آپ لوگوں نے ادھر کرسی پہ بٹھائے ہوئے ہیں. میڈم اسپیکر یہی ہے کہ ہمارے شہداء ہماری کانوں میں کہتے ہیں کہ ماپس ہے ارمان درزی کا نظر جی, سنت سخ افغان درزی کا نظر جی, اے استاد حال دا وطن سنگا دے, سکول تا مشومان درزی کا نظر جی, اے پا محلونو کی وہ دو خلقو ساس کی دا بران درزی کا نظر جی, اے دا پشتنوں کا تیلا ہوایا قبر تا مران درزی کا نظر جی.